دستگیر پاک و ہند کی عظیم گدی بٹالہ شریف انڈیا میں واقع ہے۔ یہ گدی عرصہ دراز سے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی رہی ہے اور اس گدی کے جو مریدان ہیں عقیدت مند ہیں پورے پاکستان پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اسی گدی جب پاکستان بنا تو قومی پاکستان کے بعد فسادات کی وجہ سے اس گدی کے سجادگان پاکستان شفٹ ہو گئے اور لاہور میں انہوں نے ڈیرا اپنایا۔ اس گدی کے عقیدت مندوں نے مختلف مقامات پر دربار عالیہ بٹالہ شریف کے لیے جگہ وقف کی تاکہ وہاں پر دین و تبلیغ کا کام چل سکے۔ ایسی ہی جگہ سانوال میں واقع ہے جہاں پر اس وقت کے پیران کرام کی خدمت میں اس علاقہ کے رہائشیوں نے جگہ پیش کی تاکہ یہاں پر مدرسہ بنایا جا سکے۔ اس مدرسے پر علامہ قاری ذوالفقار صاحب کو تعینات کیا گیا جو کہ 1985 تک یہاں پر خدمت سے لے کر اب تک خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ چند دن قبل یہاں پر ثاقب شاہ نامی ایک شخص نے قبضہ کر لیا ہے اور یہاں پر گدی نشین ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ کیس عدالت میں حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس واقعہ کے نوٹس لیں اور جن لوگوں نے یہاں پر قبضہ کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور قاری ذوالفقار صاحب کی گفتگو قارئین کی نظر ہے۔ میرا نام ڈاکٹر اسرار اللہ حسنین قادری ہے اور میں نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ حضور سیدنا سید فاضل الدین گیلانی قادری بٹالوی رضوان اللہ علیہ آپ کے صوفیانہ افکار پر کی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یعنی اس خاندان مبارک کی تاریخ سے بھی زیادہ آگاہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی خاندان مبارک کے جو نام سجادہ نشین ہے حضرت سید بدر محی الدین قادری فاضلی رضوان اللہ علیہ، میں ان کا مرید ہوں، ان کے دست مبارک پر بیعت ہوں۔ تو میرے حضرت صاحب کے فرزند اکبر جو اگلے سجادہ نشین اس خاندان مبارک میں سجادہ نشین کا 350 سال سے ایک اصول چلا آ رہا ہے کہ جو فرزند اکبر ہوتا ہے وہی سجادہ نشین ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو فرزند اکبر حضرت سید الطاف محی الدین رضوان اللہ علیہ ان کو سہنوال کے لوگوں نے ہدیتاً نذرانتاً 7 کنال 10 مرلے رقبہ ہبہ کیا اور آپ نے اس کو اپنے تصرف میں لانے کی بجائے وہاں مدرسہ قائم کیا اور وہاں حافظ ذوالفقار احمد صاحب جو آپ کے والد محترم حضرت سید بدر محی الدین رضوان اللہ کے مرید تھے ان کو تعینات کیا گیا اور وہ درس و تدریس کے یہ سن 85-86 کی بات ہے اور اب 35 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ انہوں نے 35 سال بے لوث اور بے داغ کردار سے اس گاؤں میں وقت گزارا۔ کوئی آدمی ان کے کردار پر انگلی بھی نہیں ڈال سکتا اور اس مدرسے میں چونکہ تعینات حافظ صاحب کو کیا اس کی تنخواہ بھی دربار شریف قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف لاہور وہاں سے آتی تھی۔ سہنوال کے لوگ جو ہیں اس گاؤں میں ان سے کوئی کسی عمل کی مدد نہیں لی جاتی تھی اور یہ تعینات بھی انہوں نے کیا تھا۔ جس طرح کے حافظ صاحب بھی بتاتے ہیں کہ ان کو ساری زندگی کے لیے حضرت صاحب نے تعینات کیا اور ان کی خدمات لینے کے لیے حکم دیا۔ تو جب یہ آئے تو انہوں نے حافظ صاحب ذوالفقار احمد صاحب نے مدرسہ کی تعمیر کے لیے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ تعمیر کا سارے کام کی نگرانی، پیسے کا اکٹھا کرنا، خرچ کرنا، لینا دینا، یہ سب جو ہے یعنی یہ بڑی ذمہ داری تھی جو انہوں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ آج تک کوئی ان کی دیانتداری پر انگشت بھی نہیں اٹھا سکا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس گاؤں میں رہتے ہوئے انہوں نے سارے گاؤں کو اکٹھا رکھا۔ ثاقب شاہ دراصل ہمارے حضرت صاحب کے صاحبزادگان فوت ہو گئے اور دوسرے صاحبزادہ کے جو صاحبزادے تھے آگے یعنی پوترے
وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ابراڈ تھے. انہوں نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور کمزور پہلو کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس جگہ پر زبردستی مداخلت شروع کر دی. قاری صاحب کے بارے میں یعنی لوگوں کو ایسے ہی بھڑکانا شروع کر دیا، اور قاری صاحب کو انہوں نے زبردستی اور دھوکے کے ساتھ دھوکہ یہ کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ میں سجادہ نشین ہوں، جبکہ یہ سجادہ نشین قطعاً نہیں تھے، یہ خود ساختہ سجادہ نشین ہے. اور دوسرے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مدرسے کی زمین ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وقف ہے مدرسہ کے لیے، ہمارا چیلنج ہے کہ اگر یہ فرد وقف کی لے آئے ہم اپنا مطالبہ ہی اٹھا لیتے. اور دوسری شرط میں یعنی میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ مالکوں سے یہ مالکوں میں ہیں یا وارثوں میں ہیں FRC لے آئیں اور پروڈیوس کر دیں، ہم اپنے کیس اٹھا لیں گے. اور جب کیس بھی اس نے کر رکھے ہیں، ہم نے نہیں کیے، خدا کا نام ہے، یہ کیس بھی اس نے کیے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں کیے. ایک جھوٹا کیس یعنی جھوٹ و جھوٹ، کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ایک رقبہ لوگوں نے گفٹ کیا. جی میں دراصل مختار خاص مقرر ہوں. میں اپنے حضرت صاحب کے دونوں صاحبزادگان کی طرف سے بھی، اور وہ دونوں صاحبزادگان وصال پا گئے تو ان کے بیٹوں کی طرف سے بھی میں مختار خاص مقرر ہوں. ان کیسوں کے میں پرسیو کر رہا ہوں، اور وکلاء کے ساتھ مشاورت اور یہاں کورٹ اٹینڈ کرنا، یہ ساری میں ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. جی جب اس نے 2018 میں مداخلت شروع کی تو ہم نے لازمی امر ہے کہ یہ ایک ناجائز غیر قانونی مداخلت تھی. ہم نے قانونی اداروں کو جو ہے اپروچ کرنا شروع کر دیا، اپلیکیشنیں دی. سب سے پہلے تو یہ علاقہ تھانہ رحمانیہ کے تحت تھا، وہاں درخواستیں دیتے رہے، کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کوئی بات ہماری نہیں سنی گئی. لوگوں کو بھی بلاتے رہے ہیں وہاں تھانے، لیکن فائنلی جو ہے وہ وہی بات کر دیتے تھے جو یعنی کہ وہ ثاقب شاہ کہتا تھا. اسی طرح یعنی ہم DPO سے ملے ہیں، انہوں نے اگر کسی تفتیشی افسر کو مقرر کیا ہے، کسی DSP کو مقرر کیا ہے، تب بھی پولیس نے نیچے لیول پر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک مالک ہونے کے باوجود ہم اس کی زیادتیوں کا شکار ہیں، اور دوسرا حافظ صاحب بھی، ذوالفقار صاحب بھی اس کی زیادتیوں کا شکار ہے. چلو مطالبات کی ہیں. مطالبہ یہ ہے کہ ان کا ایک کار خاص وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کو بات صاحب بتائی تھی کہ بھائی اگر یہ دین کا کام کرنا چاہتا اور مخلص ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ رقبہ خریدے اور وہاں مدرسہ بنائے. جو رقبہ کسی کا ہے چلا کوئی رہا ہے، وہاں مداخلتیں کرنا، قبضے کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ان کو سمجھائیں کہ وہ مداخلت نہ کریں. لیکن وہ چونکہ یہ قبضہ مافیا ہے، اس کے خلاف 4 FIR درج ہیں. 2 FIR جوہر آباد میں، وہاں بھی دربار شریف کا رقبہ تھا، اس نے ناجائز مداخلتیں کی، قبضے کیے. اور اسی طرح 2 جگہ ادارے وہ لاہور میں تھے، وہاں اس نے مداخلتیں کی، یعنی تھانہ اچھرا میں اور تھانہ لیٹن ٹاؤن میں، اور وہاں یعنی جوہر آباد میں جو سٹی پولیس اسٹیشن ہے وہاں ان کی 2 FIR 4 FIR اس کے خلاف ہے. اور یہ قبضہ مافیا ہے، ان کا کام ہے قبضے کرنا. اچھا میں حافظ قاری ذوالفقار احمد قادری فاضلی مرید حضرت مولانا سید میاں بدر محی الدین قادری فاضلی دربار عالیہ قادری فاضلیہ لاہور، انہوں دا مدرسہ خان وال کلام کے اندر آپ نے بٹھایا تا یاد بٹھایا، اور 35 سال مسلسل میں پنڈ نو کٹھیاں رکھ کے جمعہ ایک جگہ تے دین ایک جگہ تے نکاح فوت گئیاں، پورا پنڈ مندا ہے ہن وی کہے تے مداخلت کر کے تے زبردستی اتھوں جڑے نکالے ہیں.
جب کہ تا یاد میرا اتھے مرنا جیونا آپ نے فرمایا سے قبر بھی اتھے بنے دے پنڈ والے ہونے منو شادی تے غمی تے خوشی تے گاہ بگاہ کل ہوئے جو ہوئے بچیاں خود کہنیاں نے شادی تے استاداں نو بلاؤ ہیں 4 سال ہو گئے نے اس تے اوپر میں عدالتاں وچ تھانے وچ بھی اپلیکیشن ڈی ایس پی صاحب دے لیکن او دا نتیجہ جڑا ہوئی تھوڑا کی مطالبہ ہے؟ مطالبہ ہے کہ انہاں نو فارغ کیتا جائے جگہ ساڈے مرشداں دی ہے فرض ملکی ہے وراثتی ملکیت انہاں دی ہے مال ہے وراثت انہاں دی ہے فرض انہاں دے نام ہے سارا کو انہاں دے نام ہے مالک وارث اصل ہو نے یہ مصدقہ گل ہے 16 ہوں تو میں اس کے بعد پھر پنڈ ہی آمنا پراں مدرسے درمیان دس کی جس مانو حضرت صاحب مرشد پیر اپنے پیرو مرشد نے بٹھایا سیدنا بدر محی الدین نے سارے بچے پنڈ دے میرے کو ہی 3-4 پیڑیاں پڑھتے رہے باہر دے بچے سن حفظ بڑیاں بچیاں کیتا اودے دے بعد 6 کمرے تعمیر ہوئے نے مسجد عالی شان خطبہ جمعہ جڑا میں اتھے پورا پنڈ اتھے گرد و نواح بھی اتھے منڈیاں نے کوئے فروٹ سبز جسے بنیاں نے اتھے دے لوگ یارتے جمعہ اتھے پڑھ دے رہے باقاعدہ نماز تراویح ہوندی رہی ہے قرآن مجید عیدین میں ہیں متفق طور تے ایک جگہ انہیں کو پلیننگ کر کے منو پہلا نال لان دی کوشش کی تھی کہ میں بڑے لالچ دیتے گڈی بھی تانوں 0 میٹر لے دینا تسی باہر جایا کرو پنڈاں جو پیسہ برا کے لیاویا کرو میں کہا میرے حضرت صاحب پیر صاحب نے میری ڈیوٹی صرف تعلیم دی لائی مدرسے دی دیکھ بھال مدرسے دی پڑھانا بچیاں نو جمعہ پڑھانا جنازے پڑھانے